بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. یہ بخاری کی 1521 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفث، اور اس میں کوئی بے حیائی اور بدتمیزی کی بات نہیں، ولم یفسق، اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب حج سے واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اسی دن پیدا ہوا. لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ ابھی یہ تو حدیث ہے اللہ کے رسول کی، بالکل صحیح ہے. کیسے ہم سمجھیں گے کہ کسی کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یا وہ پاک صاف ہوا گناہوں سے کہ نہیں؟ تو اس کی علامت اور پہچان علماء بتاتے ہیں کہ وہ ڈرتا رہتا ہے اپنے حج کے بارے میں کہ پتہ نہیں وہ حج قبول اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوا کہ نہیں، بجائے اس کے کہ اپنے نام کے سامنے حاجی صاحب لگوائے، حاجی فلاں صاحب، بس اب تک ٹائٹل ہو گیا کہ یہ کوئی ڈگری ہے کیا. کچھ لوگ خود بولتے ہیں اور نہیں تو دوسرے لوگ بولتے ہیں تو اطمینان سے سنتے ہیں. اب آپ سوچئے کوئی آپ کو بولے کہ نمازی خالد صاحب، تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی نمازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں. کچھ لوگ باضابطہ اس کے لیے جو ہے پھول مالوں کا انتظام کراتے ہیں کہ حج کرنے جائیں تو ان کو کیا کیا جائے، تھوڑا ان کا استقبال ہو، ان کو گرینڈ ویلکم کیا جائے. کہاں تک؟ ایئرپورٹ تک. اور وہاں سے جب وہاں جائیں تو ان کو، تو یہ سب کیا ہے؟ دکھاوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری عبادت جو ہے، پھر انسان یہ بتاتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے اور اتنے عمرے کیے. یہ کس لیے؟ کون آدمی یہ بتائے گا؟ جو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں کہ اتنے ہم نے حج کیے، اتنے عمرے کیے. اگر یہ کوئی شخص بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاکار ہے، شو آف کے لیے گیا تھا. نیکی کی پہچان کیا ہے نیک آدمی کی؟ وہ اپنی نیکیاں چھپاتا. کوئی بولے بھی تو کہتا ہے کہ چھوڑیے وہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری جو سب سے اہم پہچان ہے کہ جو انسان جس کا حج قبول ہوتا ہے، آنے کے بعد اس کی لائف چینج ہو جاتی، اس کی زندگی بدل جاتی. وہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا اب آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس حج کے بعد میری زندگی میں کوئی گناہ، کوئی غلط کام، کوئی برائی نہ آئے. وہ سچا حاجی ہے. کسی نے ایک بار پوچھا ایک صاحب کے بارے میں، وہ فلاں ہادی صاحب کو آپ نے دیکھا؟ ہادی صاحب کو. میں نے کہا ہادی صاحب کون ہے بھائی؟ تو کہا کہ ارے بھائی وہ حج کرنے تھوڑے گیا تھا، وہ حد کرنے گیا تھا، حد کر کے آیا ہے. وہ مطلب حج نہیں کیا اس نے، وہ بس دکھانے کے لیے گیا تھا کہ ہم بھی حاجی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی فضیلتیں ہیں وہ اس وقت ہیں کسی بھی عبادت کی جب انسان وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں وہ حق، عبادت کا حق ادا ہوا کہ نہیں، ایکسیپٹ ہوا کہ ریجیکٹ ہو گیا. جب تک ڈرتا رہے گا تب تک اس کے ایکسیپٹنس کی پہچان ہے. اور اگر دکھانے لگے، بتانے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب ویسٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے گا کہ جاؤ، جن کو بتایا تھا، جن کے لیے حج کیے تھے، انہیں سے جا کے ثواب مانگ لو، بدلہ مانگو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حج کی توفیق نصیب فرمائے.
جس میں ریاکاری اور شو بازی نہ ہو۔